من صفی نفسا، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیر لے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہو، اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہو۔ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو اس کو چھوڑ رہا ہے، فراموش کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں۔ یہ ملت ابراہیمی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیت میں آ جائے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں ملت ابراہیمی کی وضاحت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اس کی وضاحت ہے۔ یہ بات اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اللہ نے ہم مسلمانوں کو ملت ابراہیم قرار دیا۔ قرآن نے کہا سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ طریقہ کیا تھا۔ اب اس کی وضاحت آیت نمبر 131 میں آ رہی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا کہ تم جھکا دو اپنے آپ کو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو تمام جہان والوں کے رب کے سامنے جھکا دیا۔ یہ جھکا دینا، سبمٹ کر دینا، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی اسلام ہے کہ پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ہم سے مطالبہ ہے، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت 85 میں، کچھ باتوں کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ قابل قبول نہیں، بلکہ اس پر دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب انہیں ان کے رب نے کہا کہ اپنے آپ کو جھکا دو، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب کے سامنے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی۔ اب یہود و نصارہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا، پیروی ان کی کرتے نہیں ہو، دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے کیا تلقین تمہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک ہی اللہ کی بات ماننے کی تلقین کی تھی، آج تم اسے فراموش کر رہے ہو۔ فوصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت فرمائی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم رہو، فرما بردار رہو۔ یہ ہے لائف ٹائم کا اللہ کا ہم سے مطالبہ، ہر لمحے اللہ کی فرما برداری، نافرمانی نہ کرنا، موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں، جسے کہ نہیں معلوم تم کیا عمل کر رہے ہو، کیا گناہ کر رہے ہو، اور اسی وقت موت آ جائے تو کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں ایسی بری موت سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے تو جسے بھی زندہ رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جسے بھی تو موت عطا فرمائے اے اللہ ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، یہ موت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم، اس کے فرما بردار رہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو کہ معبود واحد ہے یعنی اللہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، 12 بیٹے جن سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے بڑھا، اب ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کے احکامات پر عمل درآمد کیا۔
یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر سورہ یوسف میں بھی آتا ہے، یوسف علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے۔ وہاں جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اولاً سازش کی تھی ان کے خلاف، لیکن بالآخر انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، اور یہاں قرآن نے ان کا بیان بھی کر دیا۔ ان سب نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی اللہ نے صفائی پیش کر دی ہے، اور اب ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اوپر انگلی اٹھائیں یا کوئی برے الفاظ ہماری زبان پر آئیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، جو ان کے اعمال تھے وہ اس کے جواب دہ ہوں گے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کمایا، تمہیں اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہی آیت بالکل انہی الفاظ میں دوبارہ آئے گی انشاءاللہ، آیت نمبر 141، یہی الفاظ، اور بڑی اہم بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ وہ تو گزر چکے ان کا اور ان کے رب کا معاملہ، تمہیں اپنا جواب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ کسی نسل میں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر نجات نہیں، کسی سے نسبت اور تعلق ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، جو عمل میں پیچھے رہ گیا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا کہ کیونکہ میں فلاں نسل میں ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی، نہیں۔ فیصلہ کن شے انسان کا اپنا عمل، اور ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا تم یہودی نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کا تبصرہ، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ میں نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کی۔ کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں، عمل کی بنیاد پر پیروی کرنے کے ساتھ نجات کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اے نبی آپ فرما دیجئے میں نے تو پیروی اختیار کر لی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ عطا کیا گیا انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا اور ان کے عقیدے کا بیان بھی آ گیا۔ ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہر دور میں اللہ نے جو وحی نازل فرمائی سب پر ہمارا ایمان، ہم کسی بھی رسول کا انکار نہیں کرتے اور رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو مسلمان زیادہ براڈ مائنڈڈ ہیں۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان تمام رسولوں کو مانتے ہیں، کسی ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کے انکار کے مترادف ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ زیادہ پختہ ہے، زیادہ وسیع ہے، اور وہ زیادہ براڈ مائنڈڈ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے اے اہل ایمان تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عظمت کا بیان ہے۔ اگر یہ یہود و نصارہ، اے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تمہاری طرح ایمان لے آئیں، اسی کے اول وہی مسلمان اس وقت موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ان کو ہدایت ملے گی۔ تو یہ صحابہ کی عظمت کا بیان بھی اس مقام پر آتا ہے ہمارے سامنے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہی ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
بس قریب